جب ڈھکن کھولو گے تو چینی نکلے گی؟ نہیں نکلے گی۔ کسی بوری میں اگر دال، جب بوری کا منہ کھولیں گے تو کیا نمک نکلے، چینی نکلے؟ یہ پتہ نہیں ان کی بوری میں اور پیٹ میں کتنا شرک بھرا۔ جب بھی گفتگو کرتے شرک سے کم کی بات ہی نہیں کرتے، جب بھی گفتگو کرتے بدعت سے کم کی بات ہی نہیں کرتے، اچھے بھلے کلمہ گو مسلمانوں کی تکفیر کرتے، گھڑی گھڑی اس کو بدعتی اور جانے کیا کیا قرار دے دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اب آئیے، کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایسا کیا؟ علماء موجود ہیں، اٹھائیے بخاری شریف، نماز ابواب استسقاء۔ استسقاء کا معنی یہ ہے کہ جب بارش نہ ہو تو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ حدیثوں میں بھی ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں لکھا، جب بارش نہ ہو، پانی کی وجہ سے فصلیں خراب ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، تو نماز پڑھی جاتی، اس نماز کا نام استسقاء ہے۔ ٹھیک، اب جب نماز استسقاء پڑھے تو کیا کہا گیا؟ عاجزی انکساری کے طور پر ٹوپیاں اتار دیں، یعنی عاجزی کے طور پر ٹوپی اتار دیں۔ ہمارے یہاں اب تو لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں شاید اسی سے دلیل تو نہیں دیتے، اصل میں ہم سعودی عرب جانے لگ گئے نا، وہاں دیکھا لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا بھائی وہاں چونکہ اسلام پھیلا، تو جہاں سے اسلام پھیلا جب وہاں کے لوگ ایسا کرتے ہیں یہی دین اور یہی شریعت ہوگا، نماز ٹوپی پہن کر پڑھنی چاہیے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ ایک آدھ موقع ہے کہ جس میں ٹوپی پہنی، ورنہ ٹوپی ہوتی، ٹوپے پر امامہ بھی ہوتا۔ اس طریقے سے آج ہم نے سارے کام چھوڑ دیے تو انگریزی تحریر ہماری کھوپڑی میں گھس گئی۔ یہ اکبر الہ آبادی کی زبانی سنیے، اکبر الہ آبادی کہتا تھا مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر، مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر۔ ایک یہ بات بڑی خوب تھی امام میں، کہتے ہیں جب لوگ سر ڈھکے رہتے تو مغربی دھول نہیں پہنچی، ہم سر سے ننگے ہو گئے تو مغربی دھول نے اپنا کام کر دکھایا۔ کبھی حضور نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ ٹوپی اور امامے سے محترم حضرات نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس وقت عاجزی کے طور پر ٹوپی اتارو، بوڑھوں کو ساتھ لے لو، جو کہا گیا ہو سکتا ہے کہ جوانوں کی اللہ دعا نہ قبول کرے، بوڑھوں کی دعا کو قبول کر لیتا، بوڑھوں کو ساتھ لے، بلکہ یہ تک مویشیوں کو ساتھ لے لو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم نہ فرمائے، جانوروں کی وجہ سے اللہ رحم فرما کا بارش برسا۔ اس کو کہتے ہیں استسقاء۔ باب استسقاء میں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضرت انس بن مالک راوی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، صدیق اکبر کے بعد کسی نے کہا یا امیر المومنین، قحط کی وجہ سے جانور مر رہے، پینے کے لیے پانی نہیں، دعا فرمائیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلد و قدر صحابی، میں کہتا ہوں جتنے علماء خود بھی اگر وہ دعا کر لیتے یقیناً بارش ہو جاتی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ مجمع میں دیکھا حضرت عباس جو حضور کے چچا، انہیں اٹھایا، آپ تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد انہیں ممبر پر بٹھایا، اور ممبر بٹھا کر کہا توجہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم تیرے حبیب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اور آج ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، مولا ان کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تو بارش برسا۔ صحابہ کہتے ہیں آنن فانن میں بارش ہو گئی، آنن فانن بارش ہو گئی، مگر اب کیا ہوا؟ حدیث شریف پر بہت سے آگے لیتے ہوئے، وہ لیتے کیا تھے؟ کہتے اچھا یہ بتائیے کہ حضرت فاروق اعظم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ممبر پر بٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندہ سے وسیلہ جائز ہے، مردے سے وسیلہ جائز ہے۔ معاذ اللہ، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ان کے وسیلے سے دعا مانگی، مگر ایسا انہوں نے نہیں کیا، بلکہ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ ایک اعتراض، دوسرا اعتراض یہ بھی سن لیجیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے جب دعا کی تو زندے کے وسیلہ یہ جائے، چلو اتنی بات تو پائے ثبوت کو پہنچی کہ زندہ کا وسیلہ شرک نہیں، کم سے اتنا بقرار ہو گیا کہ زندہ کا وسیلہ شرک نہیں۔ اب سنیے
جہاں یہ حدیث ہے بخاری شریف، علامہ بدر الدین عینی کو پڑھیں، حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ بدر الدین عینی نے ساری بات کھول کے رکھ دی. پھر اس کے بعد ہمیں ابن حجر کا بات ہے. علامہ بدر الدین عینی حدیث نقل کرتے روایت، جب حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا تو حضرت عباس نے اپنے ہاتھ بلند کیے، کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ان لوگوں نے مجھے اس لیے منبر پر بٹھایا کہ میں تیرے حبیب کا چچا، تیرے حبیب علیہ السلام کا چچا، اس لیے لوگوں نے مجھے منبر پر بٹھایا. اور میں بھی دعا کرتا ہوں مولا میری لاج رکھ لے کہ میں تیرے حبیب کا چچا ہوں. یہ انہوں نے کہا اور بارش ہو گئی. کہا جی حضور کا وسیلہ کیوں نہیں مانگا؟ اس کا مطلب کہ جو انتقال کرتا ہے اس کا وسیلہ شرک ہے. یہ سنیے علامہ ابن حجر حیدری کا کلام. اللہ اکبر. علامہ ابن حجر حیدری فرماتے ہیں، اور علامہ بدر الدین کی بات بھی ذہن میں رکھیے آپ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہم اردو ترجمہ یوں کریں، جیسے لوگ بیٹھے کسی بوڑھے آدمی کو اٹھا کر منبر پر بٹھا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کی داڑھی سفید ہے، بوڑھا آدمی اس کے وسیلے سے دعا کر لے. علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو کیوں بٹھایا، ان کو کیوں بٹھایا؟ ارے ان کو اسی لیے بٹھایا کہ وہ حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، بظاہر تو منبر پر چچا ہے مگر وسیلہ تو حضور ہی کی ذات ہے. یہ کیوں کہا کہ ہم حضور کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. اور حضرت عباس جو ابن علامہ بدر الدین عینی نے نقل کیا کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے اس لیے منبر پہ بٹھایا کہ میں تیرے رسول کا چچا ہوں اور اس کی تو لاج رکھ لے. تو بظاہر حضرت عباس منبر شریف پر ہے مگر حقیقت میں وسیلہ تو حضور علیہ السلام ہی کی ذات تھی. آگے بات سمجھ میں تو عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ صحابہ کرام رضوان کے وسیلے سے دعا کرتے، باقی علماء مجتہدین حضور کے وسیلے سے دعا کرتے. اب میں آیت پڑھ کر صرف اس کا ترجمہ کر کے اور اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اور فرمائیں جو لوگ حضور علیہ السلام کے وسیلے کے قائل ہیں، پہلی نصب یہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. دوسری آیت سنیے، ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے میرے حبیب یہ تیرے دربار میں آ جائیں اور تیرے دربار میں آنے کے بعد فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے مغفرت چاہیں، ہونا یہ چاہیے تھا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب آپ کے دربار میں آ کر اللہ سے مغفرت چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا معاف کرنے والا مہربان تھا. ایک ایک لفظ کانوں سے سنی اور ایمان کو تازہ کی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا، گناہ گار سے آقا جاءُوكَ میرے حبیب تیرے دربار میں آئے اور تیرے دربار میں آ کر کیا کر فاستغفر اللہ، تیرے دربار میں آ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار کرے. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے استغفار کرے گا اور تو بھی ان کے گناہوں کی معافی چاہے گا، لوجدوا اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھا آپ نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے دربار میں آئے اور آنے کے بعد اس سے مغفرت چاہ، اور اس سے مغفرت چاہنے کے بعد میرا حبیب بھی ان کے لیے مغفرت چاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے. یہاں بھی ایک مسئلہ ہو گیا، سمجھے صاحب کیا کہتے ہیں کہ صاحب یہ تھا حضور کی زندگی کے لیے، کیا سمجھے آپ؟ تعویل اور توجیہ دیکھیں کیسی کمال کے لوگ نکالتے ہیں لوگ گمراہ کرنے کے لیے. یہ تھا حضور کی زندگی کے لیے، وصال کے لیے نہیں ہے. یہ اس میں تعویل نکالی